ہلو ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابو بھائی، کل بات ہوئی تھی آپ سے شام کو، تو میں ابھی اس کو لائن پہ لے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ بات کر لیے، بدعت کے اوپر وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں فرحان، کل آپ سے رات کو بات ہوئی تھی، آپ نے فرحان؟ کیا تھا آپ سے۔ جی جی، ٹھیک ہے کرائیے۔ ایک بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی سب سمجھا رہے ہیں، تو ابھی ان کو لائن پہ لے رہے ہیں، آپ بات کریے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ ہلو ریحان بھائی۔ جی ہاں بات کریے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی کون سا بول رہے ہیں؟ آپ ریحان بھائی بتائیے، اپنے تعریف جی کریے۔ ریحان، ہاں ریحان میرا نام ہے۔ ہاں ریحان بھائی بتائیے، کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فرحان بھائی ہیں، اور فرحان بھائی آپ کو کیوں دے دیے کال؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، ان سے بات کرنا تھا اور وہ بتا رہے تھے ایک دوسرے سے، آپ بولے کہ ہم ارے کسی سے بھی بات کیجیے، بات تو ایک ہی رہے گی نا، ایسا تھوڑی نا ہے کہ میرے سے بات، اگر آپ میرے سے بات کریں گے تو الگ بات کریں گے، دوسرے سے کریں گے تو الگ بات کریں گے۔ کیونکہ وہ ہم کو تنقید کر رہے تھے، آئمۂ عرب کے بارے میں بول رہے تھے۔ کیا بول رہے تھے کہ تم لوگ انگی تقلید کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ ابھی آپ کو کیوں دیجیے وہ کال کرنے؟ وہ اتنے بڑے عالم ہیں۔ میں آپ سے کیا بولا تھا، میں ابھی مطلب دین سیکھ رہا ہوں، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوں، لیکن بیسک چیز مجھے سنیے، آپ سے نہیں معلوم ہے، آپ نے اتنے بڑے عالم کے بارے میں آپ کہتے ہیں۔ اچھا سنیے نا، آپ فقہ حنفی کے کتنی کتاب پڑھے آپ پہلے یہ بتا دیجیے، کتنی کتاب پڑھے؟ آپ نے پہلے بولا نہیں سنیے، آپ کا مطلب سنیے تو ابھی ہم بولیں گے۔ آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ بولے کہ تم لوگ اندھی تقلید کرتے ہو، پہلے آپ میں آپ کو روکوں گا، آپ کے بات نہیں ہے، اپنے بھائی ہیں جس سے بات کریے، ایک دم کلیئر سامنے سامنے بات کریے نا، کال کانفرنس میں لگا ہم سنیے، ان سے تو پھر بات کر ہی لیں گے، مگر ارے ٹھیک ہے، آپ لوگ جھگڑا کیوں کر رہے ہو بھائی؟ او میرے دونوں بھائیوں، ایک میں پہلے ہماری بات سن لو، ایک لائن میری سن لو۔ ہمیں کہہ رہے ہیں بھائی یہ دین کا معاملہ ہے، اس کو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ دیکھیے ہماری سیدھی سمپل سی بات ہے کہ ہم لوگ میں عقیدے کا اختلاف ہے، لیکن ذاتی طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ارے بھائی جان سن تو لیجیے، میری بات سن لیجیے۔ لیکن ہم ان سے پہلے میں اتنا پیار سے بات کیے تھے، یہ ہم کو کیا بولے گوبر ہے، جاہل ہے، جانتے ہم ان کو اپنا پہلے نمبر دیے کہ دیکھیے آپ کال کر لیجیے، کال کریے گا نا تو کیا ہوگا، جو آپس میں اختلاف وہ دور ہو جائے گا۔ ہم کو کال نہیں کیے، گوبر جاہل بولے تو دیکھیے انسانی فطرت ہوتا ہے انسان کے اندر کہ تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے، تو ہم بھی ایکسیپٹ کریں کہ مجھے ایسا لفظ بول دیے۔ کیوں بولے؟ وہ بولے کہ تم لوگ اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ ارے چلیے، انہوں نے آپ کو بولا، آپ نے ان کو بول دیا، بات برابر ہو گئی، وہ سب ہٹائیے، یہ سب ہوتا رہتا ہے سوشل میڈیا پہ۔ ابھی آپ یہ بتائیے کہ جو اہل سنت اہل حدیث ہیں، ان میں کیا مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا یہ فلاں چیز مطلب غلط ہے؟ کیا مطلب ہمارے اندر کمی کیا ہے بتائیے؟ سن لیجیے، میرا ہم لوگ کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی، ٹھیک ہے، کوئی بھی مطلب کوئی بھی کلمہ گو ہو، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں بول رہے کہ اختلاف عقیدے کا اختلاف ہوگا، فروعی مسائل کے مسائل اس میں اختلاف ہوگا، وہ ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اختلاف ہوگا، مگر اس کو یہ بول دینا کہ تم اندھی تقلید کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، پہلے سمجھ چلو کہ ہم لوگ قسم کس چیز پہ کرتے ہیں، تقلید اس چیز پہ کرتے ہیں جو قرآن میں جو ترجمے کا لغت کا جو دو معنی آیا ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ صفائی کر کے مسئلہ کرتے ہیں، صفائی کر کے مسئلہ کرتے ہیں، امام شافعی اس میں امام شافعی ایک بار سے امام مالک پورے کر کے مسئلہ کرتے ہیں، یہ سب اختلافی مسائل ہیں۔ تو اب ہم کو کسی کو ایک کو تو فالو کرنا ہوگا نا۔ اب بہت سے ایسے مسائل ہیں جو اختلاف ہے، اور ہم لوگ سب چیز میں تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ تقلید اس چیز پہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی کرتے کیوں ہے تقلید؟ سوال تو یہ بن رہا ہے نا۔ آپ بھی تو تقلید کرتے ہیں، آپ اس دنیا میں کوئی تقلید نہیں کرتا، سب غیر مقلد ہیں، اور یہ میرا دعویٰ ہے۔ آپ لیتے کیا؟ سنیے، تقلید کا میننگ آپ لیتے کیا؟ دیکھیے آپ کے اندر پہلی چیز تو ہم کو ایک چیز میرے بھائی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میرے بھائی بالکل بے صبر آدمی ہیں۔ آپ کی بات تو میں سنتا ہوں بالکل خاموشی سے، اور جیسے ہم بولنا چالو کرتے ہیں ویسے بات سنیے۔ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو یہ تقلید ہے، تقلید تو میرے بھائی دین اسلام میں ہے یہ نہیں، یہ تو دین میں نئی ایک
کام کو ایجاد کر دیا لوگوں نے اور اس کے بعد اپنے آپ کو میرے بھائی مقلد بنا لیا، غیر مقلد بنا دیا. یہی عادت آپ کی بہت غلط ہے. اب آپ بھی بولو کہ ہم بھی بیچ میں کہیں گے سنیے نا سنیے نا سنیے نا. اچھا بولیے، سن رہے بولیے. آپ ہمیں اتنا بتا دیجئے تقلید کس جاہل نے واجب کیا ہے؟ وہ کون جاہل ہے دنیا کا؟ آپ اچھا سن لیجیے، یہ سوال پوچھیں نا، آپ سے ایک سوال پوچھے، آپ اس کا جواب دیجیے گا. ایک نہیں 10 سوال پوچھیے، سب جواب دیں گے انشاءاللہ. اس کا جواب دے دیجیے، اس کا بھی وہی جواب ہوگا. آپ بتائیے کہ امام بخاری، ٹھیک ہے، جتنے بھی محدث ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی محدث ہیں، جو اصولی بنایا گیا صحیح حدیث، صحیح حدیث، یہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں کہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون سی حدیث میں بتایا کہ امام بخاری کو فالو کرنا، کیونکہ وہی حدیث سب سے زیادہ صحیح ہوگا. اور جو مسئلہ ابھی صحیح حدیث یا ضعیف حدیث جو اس کا اصول بنایا گیا، تو ایک حدیث سے ثابت کریے کہ اس کا اصول جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں تھا. اب پھر کیوں محدث کرام کا جو تقلید کرتے ہیں آپ؟ ارے بھائی تقلید ہوتا کیا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ خالی بکبکا رہے ہو خالی. تقلید کا معنی کیا ہے، تعریف کیا ہے، کب ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، کون لوگ کرتے ہیں، کون لوگ نہیں کرتے ہیں، کچھ پتہ آتا ہے آپ کو یا میرے بھائی ایک دم عقل سے پیدل ہے آپ؟ ہم ابھی جو نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں حدیثوں کے اصول کو ماننا معاذ اللہ بھائی تقلید ہے. یہ کون سی جاہل نے کہا ہے 1450 سال میں؟ ہمارے جو بھائی ہمارے جو محدثین ہیں بھائی وہ آپ لوگ کی طرح ان پڑھ تو تھے ہی نہیں، جاہل تو تھے ہی نہیں، وہ الحمدللہ اہل علم تھے. تو انہوں نے اصول حدیث کے اوپر جو ایک ایک اصول ہے اس کو الحمدللہ قرآن حدیث کی روشنی میں لکھا. اب جیسے کون سی حدیث میرے بھائی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے. اب سنیے میری بات بھائی، بہت دیر سے آپ نے بول دیا. کون سی حدیث بھائی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی بھائی الگ الگ حدیثیں ہیں. تو اس کو چھانٹنے پرکھنے کے لیے جو اصول ہیں، قانون بنائے گئے ہیں، وہ کوئی اپنی عقل سے نہیں بنائے گئے بلکہ میرے بھائی قرآن اور اللہ کے نبی کی فرمان سے بنایا گیا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی فاسق تم تک کوئی بات کو لے کے آئے تو اس کی اچھے سے بھائی وہ چھان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. تو جو ہمارے محدثین تھے انہوں نے اس آیت کے اوپر اصول بنائے کہ نہیں، کوئی بھی بات ہم تک اگر آئے گی تو پہلے اس کو ہم چھانیں گے، بینیں گے، اس کے بعد پتہ کریں گے. تو ایک میرے بھائی ایجاد ہوئی سند کی، ان کے راویوں کی، وہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، ان کی کنیت کیا تھی، ان کا حافظہ کیا تھا، وہ کیسے تھے، ایماندار تھے، کذاب تھے، جھوٹے تھے، یہ سب میرے بھائی جو علم ہے تب جا کے اس کو میرے بھائی دین میں لایا گیا. اور اصول حدیث کو فالو کرنا یہ تقلید نہیں ہے. 1440 سال میں آج تک کبھی کسی ایک بریلوی عالم نے بھی نہیں کہا ہے. تو آپ اپنی عقل سے اس میں نہ ثابت کیجیے تقلید. آپ ہم کو بتائیے آپ نے اپنی زندگی میں کون سے مسئلے میں تقلید کی ہے بتائیے. نہیں میرا بیسک سوال میرے بھائی آپ اس کا جواب دے دیجئے، تب ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ واقعی میں حنفی مقلد ہو. آپ جب سے پیدا ہوئے ہو تب سے لے کے آج تک کون سے مسئلے میں ایسا موقع آ گیا کہ نہ تو اس کی دلیل آپ کو قرآن سے ملی نہ حدیث سے ملی اور آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھائی تقلید کرنا واجب ہو گیا آپ کے اوپر؟ بتائیے. اس چیز کو بولا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کو کوئی شک نہیں آ رہا ہے تو وہ مسئلہ اس سے پوچھنا، اس کو فالو کرنا. جیسے ایک جاہل شخص ہے، اگر اس کو پوچھنا تقلید نہیں ہے، پوچھنا علم حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ تقلید کرتے ہیں تو جا کے ارے تقلید ہے ہی نہیں تو بھائی فالتو میں کاہے کر رہے ہو؟ جس کو آپ میرے بھائی تقلید کہہ رہے ہو تقلید وہ ہے نہیں. ابھی کل کو آسمان میں جو چاند ہے، چاند کو آپ کہہ دو کہ یہ چاند نہیں ہے بھائی، یہ وہ لائٹ ہے، بلب ہے، تو آپ کے کہنے سے تھوڑی نہ ہو جائے گا. چاند تو چاند ہی رہے گا نا. امام بخاری کو بھی آپ میرے بھائی سائڈ میں ہٹائیے. آپ تو حنفی مقلد ہے نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بیچ میں لائیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کب کہا کہ اے میرے پیارے ماننے والے حنفیوں، میرے جانے کے بعد میری تقلید کرنا، میرے نام سے حنفی مسلک بنا لینا، اس کے بعد دونوں لوگ آپس میں لڑ گھسڑ کے ایک دیوبندی بن جانا اور ایک بریلوی بن جانا؟ کوئی عالم نہیں بولتا ہے بھائی نہیں بات کر پاؤ گے سکون سے تم. اگر تجھے علم نہیں ہے او ریحان بھائی، آج آپ کو بتا دیتے ہیں جو میرے بھائی تقلید ہے اس دنیا میں کوئی نہیں کرتا، سب غیر مقلد ہیں اور آپ دھوکہ دیتے. آپ کو تاریخ بھی نہیں معلوم ہے تقلید کی.
तारीफ भी हम लोग ना बताएंगे। चलिए बताइए। इसका माने लीजिएगा कि पट्टा बांध लेना, पहले सुन लीजिए इसका माना क्या। हम लुगत में मेरे भाई तकलीद का माना होता है पट्टा और गले का हार। अगर इंसान के लिए इस्तेमाल होता है तो उसको कहते हैं गले का हार, यानी कि लीजिए मेरी बात, कलायदा। और अगर जानवर के लिए इस्तेमाल होता है तो इसको कहते हैं गले का पट्टा। तो जो तकलीद का लुग़वी माना है वो ये है, अपने इमाम के नाम का पट्टा अपने गले में बांध के अपने इमाम के पीछे पीछे चलना। इमाम बुखारी को हदीस से साबित नहीं कर सकते। ओ फैजान भाई, कहाँ से आगे हदीस है? क्या नाम है? हेलो फैजान भाई। सुन लीजिए। हाँ जी हाँ, आपका नाम क्या है? फुरकान है, फैजान है? फरहान। हाँ देखिए फरहान भाई, इनसे कहिए 1-1 मिनट के उसूल पे बात करना है तो बात होगी, वरना इनका फोन काट दीजिए। बोलने ही नहीं दे रहे जी आप। 1-1 मिनट का पहले उसूल बनाइए। अच्छा फरहान भाई सुनिए। 1-1 मिनट का उसूल बनाइए। अकेले आपको भौंकने हम नहीं देंगे। आप इतनी देर से अकेले बोलते जा रहे हो, मेरी बातें नहीं सुन रहे हो। बेवकूफ बना रखे हो क्या? अकेले नहीं भौंकने देंगे तुमको, ठीक है? 1-1 मिनट का उसूल बांध दीजिए। 1 मिनट आप बोलिए, 1 मिनट हम बोलेंगे। जब आप बोलेंगे तो हम चुप रहेंगे, और जब हम बोलेंगे तो आप चुप रहिएगा। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट दोनों का टाइम दिया जाएगा। 1 मिनट आपको भाई बोल देंगे, 1 मिनट आप बोलिएगा रिहान भाई। हाँ भाई 1-1 मिनट। और सुनिए, अगर किसी ने किसी के बीच में टोका तो वो 2 बाप की औलाद साबित हो जाएगा। चलिए बोलिए। ठीक है। हाँ तो आज का जो भाई उन्वान है, टॉपिक है, वो है तकलीद। तो भाई सबसे पहले जो तकलीद की तारीफ है वो ये है कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। तो ऐसी तकलीद करना कि गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये तकलीद करने के बारे में ना तो अल्लाह ने कहा है, ना ही अल्लाह के नबी ने कहा है, ना ही इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है। एक्चुअल में जो लोग छाती पीट के कहते हैं कि हम तो हनफी मुकल्लिद हैं, वो खुद एक तरीके के भाई वो गैर मुकल्लिद हैं। इस दुनिया में कोई मुकल्लिद भाई वो नहीं है। ये मेरा दावा है, चैलेंज है। ये कह रहे हैं कि किसी से पूछना यानी कि उसकी तकलीद करना है, माज़अल्लाह, ये सबसे बड़ा झूठ है भाई। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कुरान में सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 7 में, अगर तुमको जिस बात का इल्म ना हो तो इल्म वालों से पूछ लो। तो इल्म वालों से पूछना मतलब भाई तालीम हासिल करना है, ना कि तकलीद करना है। अब अगर इनके मेरे भाई उसूल से ये समझा जाए कि नहीं पूछना तकलीद है, तो कल को अगर भाई जो हमारे ये बरेलवी भाई हैं, इन्होंने किसी पान वाले से या किसी मेरे भाई जमादार से या इन्होंने किसी कूड़े वाले से पूछ लिया क्या भाई वो जो फला आदमी का मकान है कहाँ है, तो गोया उन्होंने पान वाले को, जमादार को अपना इमाम बना लिया, मुजतहिद बना लिया, और इन्होंने पान वाले की तकलीद कर ली। तो भाई पूछना तकलीद नहीं है, पूछना इल्म हासिल करना है। मेरा टाइम हो गया, इनका टाइम स्टार्ट होता है। आप रेहान भाई बोलिए। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि तकलीद का माना, आप जो बुहतान हम लोग पे लगा रहे, जाके हमारे उलमा का किताब का मुताला करिए कि हमारे उलमा क्या बोलते हैं, जाके लेक्चर सुनिए कि तकलीद का मीनिंग क्या होता है। अब पढ़े है नहीं हमारे आलिम का किताब, और ऊपर से अपना मर्जी से लुगत का और इस्तिलाही माना अपना थोप दे रहे हैं। किसी पे थोपना, जाके पढ़िए हमारे उलमा क्या बोलते हैं। हमारे उलमा बोलते हैं कि ऐसा मसला जिसपे इख्तिलाफ हो और जिसपे हम लोग हर चीज़ पे तकलीद नहीं करते, हम लोग अकाइद पे तकलीद नहीं करते, जो कुरान में जिसका साफ साफ पर वाज़िह तौर पे बयान कर दिया गया, उसपे तकलीद जायज़ है ही नहीं। तकलीद ऐसे चीज़ पे जायज़ है जो इख्तिलाफ हो। और उस दौर में सबसे बड़े आलिम 4 आइमा थे, तो उस दौर में इतना किसी एक मुस्तहिद तो था नहीं कि अपने से कोई मसला निकाल सके, तो उस समय उनको फॉलो किया गया। अब फॉलो करना ये नहीं है कि आप बोल रहे कि तकलीफ अपनी मर्जी से माना दे रहे हैं। जो आप अभी जो तर्जुमा अभी बयान किए गए, हम लोग भी वही माना लेते हैं कि अगर तुम्हें तो इल्म वाले से पूछो, ठीक है। तो हम लोग भी वही करते हैं कि जो मसला कुरान और हदीस से जिसमें इख्तिलाफी हो, जिसमें आदमी मुस्तहिद का दर्जा तक नहीं पहुंच सका है, तो हम लोग जाते हैं बड़े बड़े आइमा का है, तो हर चीज़ को तो हम तकलीद करते नहीं। पहले जान लीजिए कि हम लोग किस पे तकलीद करते हैं। तकलीद आप बोले कि कुरान में ही ऐसा देखा जाए तो इमाम बुखारी का भी, और आप बोले कि तकलीद हर चीज़ है ना, कुरान में है सलात है, मगर उर्दू में उसको बोलते क्या है, नमाज। तो ये भी तो एक बिदअत हुआ, मगर ये ऐसी बिदअत है इसका माना हम लोग समझ रहे हैं कि ये नमाज है। नमाज मतलब रेहान क्या सिखाएंगे। अब आपको भाई बोलिए।
ہاں جی دیکھیے بھائی، انہوں نے کہا کہ یہ جو تقلید ہے یہ آپ لوگ پڑھے لکھے تو ہو نہیں، ہمارے جو علماء ہیں ان کی باتوں کو تو پڑھو۔ بھیا ہم خود الحمدللہ 21 سال تک بدعتی بریلوی مشرک تھے، بعد میں بریلویت کو لات مار کے اہل سنت اہل حدیث ہوئے۔ تو بریلویوں کے جو عالم ہیں، صوفی ہیں، انہوں نے کیا کیا کہا ہے وہ ابھی تک آپ نے بھی نہیں پڑھا ہے، کیونکہ آپ ایک نمبر کے جاہل ہو، آپ کو اپنے عالموں کا، اپنے گھر کا، ان سب کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا بھائی چھاپ کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بریلویوں کے نزدیک ایک بہت اونچا مقام میرے بھائی رکھنے والے ایک صوفی سلطان باہو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ اہل تقلید ہیں وہ جاہل کے ساتھ ساتھ وہ جانور بھی ہیں، یعنی کہ معاذ اللہ جو مطلب جو اندھی تقلید کرتا ہے وہ تو میرے بھائی جاہل ہے ہی ہے یہ، اور جاہل کے ساتھ ساتھ وہ جانور بھی ہے اور حیوان بھی ہے۔ اور یہ بات آتی ہے توفیق الہدایت اس کے صفحہ نمبر 20 پہ۔ ٹھیک ہے، مزید کہتے ہیں کہ اہل تقلید صاحب دنیا اہل شکایت اور مشرک ہوتے ہیں، یعنی کہ تقلید کرنے والے مشرک بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے امام کو اپنا اللہ بنا لیتے ہیں معاذ اللہ۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں، اور انہوں نے اپنے علماء کو، جوگیوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اسی طریقے سے ان جاہلوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا رب بنا لیا۔ امام صاحب کہہ دیں گے حلال ہے تو بھیا حلال ہے، امام صاحب کہہ دیں گے حرام ہے تو بھیا وہ حرام ہے۔ اور تقلید یہ کہاں کرتے ہیں بھائی؟ میں ان سے خالی ایک چھوٹا سوال کرنا چاہ رہا ہوں ساری دنیا کی باتیں ہٹا کے۔ مجھے میرے یہ جو بریلوی بھائی ہیں، ریحان بھائی ہیں، صرف اتنا بتا دے کہ جب سے یہ پیدا ہوئے تب سے لے کے آج تک ان کی زندگی میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا جس کا ثبوت نہ ان کو قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنا ان کے اوپر واجب ہو گیا؟ یہ ہم کو اس سوال کا جواب دے دیں بس، کہ انہوں نے اپنی اب تک کی زندگی میں جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کے آج تک کس میرے بھیا مطلب ٹاپک پہ، مسائل پہ انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی ہے؟ میرا ٹائم میرے بھیا ختم ہوتا ہے، فٹافٹ ہمارے سوال کا جواب دیجیے۔ اچھا، آپ جو بولے ٹھیک ہے کہ ہمارے یہ بریلوی میں ہے نا، ہر کوئی بریلوی مسلک کا عقائد رکھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ جو مزار میں یہ سب جو غلط کام ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ فالو کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ جو بول رہے ہیں کہ کون ہے، اور آپ بولے کہ اپنے عالم کو آپ پڑھا بھی نہیں بھائی، ہم اپنے علماء کا ہے نا سارا لگ بھگ کتاب پڑھ چکے ہیں، اور سنیے اس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے بہت سارے ایسا کتاب ہے جس میں ہے غلطیاں، تو ایسے بہت سے عالم ہیں جن سے غلطی ہوتا ہے قلم سے، مگر اس کو وہ چیز غلط ہے تو وہ چیز غلط ہے، اس کو ہم لوگ کہاں بولے فالو کرنا ہے۔ مگر آپ جو بول رہے ہیں کہ تقلید کا معنی اپنا رب بنا لینا، ارے بھائی میرے عقیدہ ہم لوگ رکھتے ہیں، ہم لوگ کیا رکھتے ہیں، جو رکھتا ہے اس سے نہ پوچھے کہ آپ کسی کے بہتان لگا دیجیے گا کہ آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں رب بنا لیے، معاذ اللہ ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کو رب بنا لیں گے؟ ایسا وہ عالم تھے اور بہت بڑے مجتہد تھے، اور وہ مجتہد کا اگر کوئی مسئلہ، اگر ایسا مسئلہ درپیش آ جائے جو نہیں مسئلہ نکل رہا ہے تو اس کو فالو کرنا کون سی غلط بات ہے؟ اور آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ کون سا ایسا بھی پورے زندگی میں کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جو تم فالو نہیں کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ایسا کون سا مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ملا ان کو جانا پڑا ان کے پاس؟ آپ ایسا بتا دیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ ایک بھی مسئلہ بتا دیجئے قرآن حدیث کے خلاف ہو، ہم چھوڑ دیں گے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ چھوڑ دیں گے، آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں، آپ ایک بھی ایسا مسئلہ دلیل کے ساتھ ثابت کر دیجیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک بھی مسئلہ جن کے ہاں اختلاف ہوتا ہے، ان کے شاگردوں نے خود ان سے اختلاف کیا، 100% مسائل میں 20% امام محمد، امام یوسف، یہ سب ان کے شاگرد تھے جو اختلاف کیے۔ بھائی ٹائم ہو گیا آپ کا پیارے بھائی۔ حدیث میں بھائی اب آپ بھائی بولیے۔ ہاں تو ہمارے پیارے بھائی نے کہا، بریلوی بھائی نے کہا کہ ایک بھی مسئلہ ہم کو ایسا بتا دیجئے جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو۔ ایک مسئلہ نہیں، ان کو انشاءاللہ 400 سے زیادہ انشاءاللہ مسئلے بتائیں گے، 400 سے زیادہ۔ فار ایگزامپل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو 2.5 سال دودھ پلائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 میں
کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. تو ایک طرف میرے بھائی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے 2.5 سال دودھ پلائیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ 2 سال دودھ پلائیں. یہ پہلا اختلاف. دوسرا اختلاف کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کو رکھنا مکروہ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف کی کہ جو شخص اگر وہ رمضان کے بعد اگر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھا. تو اب بتائیے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں شوال کے روزے رکھنا مکروہ ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو رکھنا چاہیے, ثواب ملے گا. بھائی میرا ٹائم باقی ہے میرے بھائی, یہ بیچ میں کاہے بول رہے ہیں, اصول توڑ لیں, 2 باب کے ثابت ہو گئے. اب سنیے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو بچوں کا عقیقہ ہوتا ہے, عقیقہ کرنا یہ دور جہالت کا عمل ہے, لیکن آج کے تمام حنفی لوگ اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب تمہارے وہاں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو, لڑکا ہو تو اس کا ختنہ کرو, اس کے بالوں کو تراشو, بالوں کے برابر چاندی کو صدقہ کرو. تو عقیقہ کرنا تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے. لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں, عقیقہ کرنا دور جہالت کا کام ہے. اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مطلب جو یہ مدینہ شریف ہے وہ حرم میں بھائی وہ داخل نہیں ہے, لیکن آج تمام لوگ مانتے ہیں کہ مدینہ بھائی وہ داخل ہے حرم میں. تو اس طریقے کے 400 مسائل ہیں, لیکن ابھی ہمارا ٹائم ہو گیا اور میں ایمانداری سے بات کرتا ہوں, آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ اچھا, آپ جو بول رہے ہیں ایسے بہت سے احادیث ہیں جو قرآن کے بہت سے احادیث ہے جو قرآن کے مطلب یہ بات الٹے, جیسے اس کا معنی اگر قرآن میں جو دیا ہوا ہے اور بولے حدیث, تو قرآن اور حدیث جو صحیح حدیث ہے تو دونوں کو لے کے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. آپ کا اگر کہنے کا مطلب دیکھ لیا جائے تو آپ اگر بول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اس کا مطلب معاذ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کے خلاف دے دیا مسئلہ. اگر دیا ظاہر سی بات ہے قرآن کا انکار ہوا تو ان پہ تو فتویٰ لگے گا. اب فتویٰ لگے گا تو آپ اس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے بول رہے ہیں؟ وہ ہم اپنے ٹائم میں بتائیں گے نا. پیچھے کا دلیل پڑھیے, آپ ان کا پورا دلیل پڑھیے, سمجھے, ان کا پورا دلیل پڑھیے. ان کے دلیل پڑھنے کے لیے ہم کو کتاب لے کے بیٹھا ہوں آپ کو بتانے کے لیے. جی جی فرحان بھائی, پورا دلیل پڑھیے بھائی فرحان کا نمبر ہم سیو کر جی. لیں. ارے بھائی میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں ریحان بھائی, میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کا ٹائم ابھی باقی ہے, آپ آرام سے بولیے گا. بھائی ریحان بھائی, آپ میرے بھائی اس میں مطلب ایک مین آدمی ہیں, بیچ کے جج ہیں, تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے بھائی سے پوچھ لیجئے کہ جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو 2.5 سال دودھ پلائیں گی, یہ قرآن کی کون سی آیت میں, کون سی حدیث میں؟ ہونے دیجیے, میری بات تو پہلے سن لیجیے. جی بتائیے. ہم جو بولے ہیں نا, پہلی بات سن لیجیے. ہم بول رہے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بول رہے, کیوں بول رہے ہیں آپ؟ میرا آپ کو سوال یہ سوال ہے. چلیے ٹھیک ہے, جواب اس کا ہم دے دیں. اللہ کے ولی بول رہے, سن لیجیے نا. اور قرآن کے خلاف جواب, ظاہر سی بات ہے ہر انسان اپنا ٹاپک جہاں شروع ہوا تھا وہاں سے بھٹک کے کہیں اور نکل رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, یہ بھائی نہیں ان کو جانے دیجیے, یہ جہاں جائیں گے وہیں پہ میرے بھائی پھنسیں گے, ان کو جانے دیجیے. سن لیجیے, ہم انہیں سے پوچھیں گے یہ مسئلہ. جی جی بولیے. سن لیجیے, آپ پورا جانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں, آپ کا جو ٹاپک ہے. نہیں, ارے بولنے تو فرحان بھائی, ان کا ٹائم چل رہا ہے, بولنے تو. ٹھیک ہے, ناانصافی نہ کرو. اگر ہم غلط ہوں تو نہیں آپ بولیے بھائی, آپ بولیے, آپ کا ٹائم ہے, بولیے. اچھا بول رہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بول رہے. اگر میرا یہ ہم لوگ کا یہ ایمان ہے کہ قرآن اگر کوئی سب سے اگر پہلے کے دلیل کے لیے سب سے اول قرآن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ قرآن کے خلاف فتویٰ دیے, تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ ہم کو جواب دیجیے. جی چلیے بھائی کا ٹائم ہو گیا. بھائی ٹائم ہو گیا, آپ نے بہت بول لیا. چلیے بھائی دیکھیے, بھائی نے ہمارے پوچھا کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے خلاف فتویٰ دے دیا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 میں کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں, اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال دودھ پلائیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے کہ اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے خلاف بات کہہ دی تو آپ ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہے کہہ رہے ہیں. بھائی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو میرے بھائی اجتہاد کرتا ہے, ٹھیک ہے, مجتہد ہوتا ہے,
اگر وہ صحیح مسئلے پہ پہنچتا ہے تو اس کو 2 نیکیاں ہے، اور اگر اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، چوک بھی ہو جاتی ہے، تو اس کو 1 نیکی ہے۔ یہ دیکھیے پھر بیچ میں بولنے لگے بھائی، یہ پھر 2 باپ کے ساتھ بول گئے۔ بھائی ہم آپ سے نہیں بول رہے تھے بھائی، ہم فرحان بھائی سے بول رہے تھے، ٹھیک ہے؟ میرا ٹائم تو پورا ہو جانے دیجیے بھائی، ایک منٹ میں میرے بھائی ایک تو زیادہ ٹائم ملتا نہیں ہے، اوپر سے بیچ میں آپ ٹوک دیتے ہو۔ اگر کوئی مجتہد ہوتا ہے، اگر اس سے میرے بھائی اجتہاد کرنے میں اگر وہ اس سے کوئی چوک ہو جائے، خطا ہو جائے، تو بھی اس کو 1 نیکی ہے، اور اگر وہ صحیح مسئلے پہ پہنچ جائے گا تو اس کو 2 نیکی ہے، یعنی کہ اس کو نقصان کہیں سے نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے چوک ہو گئی، ان سے غلطی ہو گئی، کیونکہ وہ ایک انسان تھے، معصوم نہیں تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہی تو ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے جو شاگرد تھے ابو محمد اور امام ابو یوسف، انہوں نے 66% مسئلے مسائل میں اختلاف کیا، تو جب ان کے شاگردوں نے ان کی جو تقلید ہے وہ نہیں کی، تو آپ کاہے کے لیے تقلید کر رہے ہیں؟ اور ابھی تک آپ نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ آپ نے اپنی زندگی کے کون سے اتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کو آپ نے اپنے پر واجب کر لیا۔ وہ مسئلہ ہم کو بتائیے، سوالوں سے نہ بھاگیے، آپ کا ٹائم چالو ہوتا ہے اب۔ اچھا سنیے، پہلی بات تو امام اعظم ابو حنیفہ کا پورا بریلویت میں ہم لوگ جو تقلید کرتے ہیں اور ان کے شاگردوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ پہلے جو اصول فقہ تھا ان کو فالو کیے اور وہ مجتہد تھے، ٹھیک ہے، ان کے شاگرد جو تھے وہ مجتہد تھے، اس لیے وہ خود سے مسئلہ حل کرتے تھے، اس لیے وہ اختلاف کیے۔ مگر آپ بولے کہ ہم لوگ کیوں نہیں، ہم لوگ ان کے مسئلے پہ، ان کے شاگردوں کے مسئلے پہ تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا ایک جو سوال تھا، آپ بولے یہ ہم کو پتا ہے کہ جو اگر اجتہاد کرتا ہے تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، مگر یہ کیسا اجتہاد ہے کہ قرآن کی، ایک نارمل آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ قرآن میں دیا ہوا ہے، آپ جتنا بولے وہ عاشر حدیث میں دیا ہوا، جیسے کہ قرآن میں ہم قرآن کو فالو کریں گے، تو آپ ان کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیوں بول رہے ہیں جب قرآن کا وہ؟ جی فرحان بھائی، میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بھائی ہیں، قابل دوست ہیں، ان سے یہ پھر سے پوچھ لیجئے، انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کون سے بڑے سے مسئلے میں تقلید کی ہے جس کا ثبوت ان کو نہ تو قرآن سے ملا نہ حدیث سے ملا؟ ابھی ہم ٹوک رہے تھے تو آپ بول رہے تھے کہ ٹوک رہے تھے، سمپل اصولوں کی بات چل رہی ہے یہاں پہ۔ دیکھیے ابو بھائی نے کوشچن پوچھا، آپ کو جواب دے رہے بھائی، سن تو لیجیے، جواب دے رہے، سن تو لیجیے، آپ پہلے میری بات سن لیجیے۔ ہم بول رہے ہیں کہ اصول فقہ میں، ٹھیک ہے، جو اصول ہے مسئلہ اخذ کرنے کا، ان کے جو شاگردوں نے تو اس کو فالو کیا، اور جو پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایسے بہت سے جو حدیث ان کے پاس نہیں آئے تھے، کیونکہ وہ حدیث ان کے شاگردوں کو پتہ چلا، تو جب پتہ چلا صحیح حدیث کی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ جہاں تم صحیح حدیث دیکھ لو میرے قول کو دیوار پہ دے مارو، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم کو صحیح حدیث مل گیا تو ان کے شاگردوں نے اس حدیث کو فالو کیا، اور رہا سب امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ قرآن کا جو بھائی فرحان بھائی ٹائم ان کا زیادہ ہو گیا بھائی۔ ہاں چلیے ماشاء اللہ، دیکھیے ہم جہاں پہ ان کو لانا چاہ رہے تھے وہیں پہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو مطلب بھائی جو حدیثیں تھیں وہ زیادہ تر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک بھائی پہنچ نہیں پائی ہے نا، اور بعد میں امام صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اور اگر میری کوئی رائے اور میرا کوئی قیاس اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پہ مار دینا۔ یہ کال ہمارے بریلوی بھائی نے الحمدللہ خود ہی پیش کر دیا، جس کو میرے بھائی کچھ میرے بھائی بریلوی عالم کہتے ہیں کہ یہ کال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہی نہیں ہے، لیکن بھائی نے ہمارے اس کو مان لیا الحمدللہ۔ تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں میرے بھائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹھیک ہے نماز کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں نہیں پہنچی تھی، جیسے بھائی آمین ہم کو زور سے بولنا ہے، آپ لوگ میرے بھائی بولتے نہیں ہو، امام کے پیچھے بھائی ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آپ لوگ نہیں پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، نماز میں اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھنا ہے، آپ لوگ بھیا وہ ناف کے نیچے باندھتے ہو، نماز میں رفع الیدین کرنا ہے، اس کی 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہو سکتا ہے نہ پہنچی ہوں، تو آپ لوگ وہاں پہ کیوں نہیں مانتے ہو؟
ये दोगलापन क्यों कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, मतलब अपने वहाँ आएंगे तो भी इमाम आजम बने रहेंगे, और अगर अल्लाह के नबी की हदीस भी आ जाएगी तो आशिक रसूल से अपना पीछा काट लेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप बोले कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरा ये आप जवाब दीजिए। आप बोल रहे हैं आजम अबू हनीफा कुरान से मसला है, इसका आप हमको सिर्फ जवाब दीजिए कि जब वो कुरान के खिलाफ जब वो दिए, कुरान के खिलाफ दिए, तो आप इनको रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्यों बोलते हैं? और प्लस रहा कि बरेलवी मसलक या तकलीद, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग तकलीद सब मसले पे नहीं करते हैं। तकलीफ जैसे आपको भी अगर कोई मसला दरपेश नहीं आएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है आप कोई मुफ्ती आलिम के पास जाइएगा, उनसे पूछिएगा कि ये मसला बताइए भाई कि इसका क्या होगा, क्योंकि हम उतने इल्म नहीं रखते कि वो मसला हम खुद से एफर्ट कर सके। तो आप बताइए, तो आप भी तो गए उनसे मसला लेने, आप तो सब चीज में नहीं, कुरान में जो आप पढ़े आपको समझ में आ गया, ठीक है, जो नहीं आया समझ में आप गए उनसे मसला इकट्ठ किए। उसी तरह कुछ ऐसे मसाइल थे जिसको नहीं आया समझ में, तो इमाम उनके साजिदों के पास गया मसला। और ऐसा नहीं है कि आप जो बीच का जो गैपिंग छोड़ रहे हैं, आप ये प्रूफ करिए कि इमाम आजम अबू हनीफा जो आप बोले कि इज्तिहाद किए थे दुगना सवाब मिला, उसके बीच का भाई टाइम अप हो गया इनका। बिना दलील का है ना, कुछ खाली बोल देना कि ये वो भाई फरहान भाई टाइम इनका हो गया। अब हाँ भाई देखिए, बार बार ये एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भाई वो कुरान के खिलाफ फतवा दे दिया, तो आप उनको रहमतुल्लाह अलैह काहे बोल रहे हैं? अभी मैंने इनको दलील पेश की थी कि अगर कोई मुजतहिद है, उससे अगर भाई वो अगर वो कोई चीज़ की भाई वो छानबीन करता है, इज्तिहाद करता है, अगर उसका जो मेरे भाई जो अगर वो बात पे सही पे पहुंचता है तो उसको 2 नेकियां हैं, अगर उससे गलती भी हो जाती है तो भी उसको 1 नेकी है। और इस बात के ऊपर तमाम उम्मत का इजमा है, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो या अहले सुन्नत अहले हदीस हो। अगर किसी मुजतहिद से किसी मेरे भाई मसाइल को आकर्ष करने में अगर उससे गलती हो गई है तो भी उसको 1 नेकी है, इसलिए हम उसको रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं। अब इनका अगला मसला क्या आता है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हम तकलीद हम सारे मसाइल में हम नहीं करते हैं। अरे वो तो हमें भी पता है, आप असल में आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल में है क्या तकलीद। देखिए जो ये तकलीद है ये होती है, जो मसाइल होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं मसाइल मनसूसा, एक होते हैं मसाइल भाई वो इसको उलट गैर मनसूसा। तो जो तकलीद होती है वो मसाइल गैर मनसूसा में होती है, ये तो हमें भी पता है। लेकिन मैं आपसे इतनी देर से एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपने नहीं दिया और ना कभी आप दे पाएंगे। आपकी जिंदगी में कौन सा इतना बड़ा मसला पेश आ गया कि आपको ना वो कुरान में मिला ना हदीस में मिला, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो तकलीद है वो आपने खुद के ऊपर वाजिब कर ली? इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर इस बार अपने टाइम में अगर आपने इस सवाल का जवाब ना दिया तो हम समझ जाएंगे कि आप पक्के मेरे भाई 1 नंबर के जाहिल हो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एक मिनट, अब जाहिल किस हैसियत से बोल रहे हैं? हम आपसे एक बात पूछे हैं कि अगर आपको कोई मसला नहीं आए, सुन लीजिए, आपसे एक मसला पूछे वो हम बताते हैं, सुन लीजिए। पहली बात पहले ये बताइए कि आपसे अगर कोई मसला दरपेश नहीं आया तो आप किसके पास जाइएगा? जाहिर सी बात है कोई मुफ्ती के पास जाइएगा। आप तो मुफ्ती है नहीं कि खुद से फतवा, हर कोई तो मुफ्ती का फतवा दे नहीं सकता, ठीक है? तो आप जाहिर सी बात है जाइएगा मुफ्ती के पास, आप उनसे मसला पूछिएगा। तो ये जो पूछने का है ये क्या हुआ? आप बोलिएगा कि ये तकलीद नहीं हुआ, इसको हम लोग तकलीद नहीं मानते। अरे भाई मेरे, हर चीज का लुगत में माना अलग अलग होता है, उसको नाम रख देने से वो चीज वो नहीं हो जाता जब माने आप ले रहे, ठीक है? और आप हमें जाहिल बोल रहे हैं। रेहान भाई सुन लीजिए, ऐसे बहुत सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मेरे नजदीक तकलीद का माना यह है कि अगर कोई मसला अगर हमसे नहीं निकल रहा, कोई आलिम, अब जाके जितने भी आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का ये सब स्पीच सुन सकते हैं आप, और प्लस जो अहमद रजा उनका भी किताब पढ़ सकते हैं। तकलीद उस चीज को हम लोग मानते हैं कि अगर कोई मसला ऐसा है जो आप जिसको फॉलो नहीं कर सकते, आप उससे निकाल नहीं सकते, कुरान और हदीस से आप मुजतहिद के दर्जे तक नहीं पहुंचे, तो तब हम जाएंगे मुजतहिद के पास, उनसे मसला लेना, समझे? अब कोई मसला जो है कोई इंसान मुफ्ती नहीं बता सकता है,
एक मिनट रेहान भाई, आपको भाई से पूछ लेते वो हैं। अपने मर्जी से देंगे तो नहीं ना होगा, अपने मर्जी से तकलीफ का फतवा ठोकेंगे तो नहीं होगा। हम लोग क्या रहते हैं ये बोलिए, और वो बोले कि 12 साल से हम रहे बरेली में, इतनी किताब पढ़ ली, उतनी किताब पढ़ लिए, ये बोलने से नहीं होता है। भाई इनका टाइम हो गया। हाँ अबू भाई आपकी बारी है, बता दीजिए। भाई देखिए असल मसला ये बार बार एक बेसिक सवाल से, बुनियादी सवाल से भाग रहे हैं। मैंने सवाल इनसे किया था कि आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक, जवाब सुनिए भाई फिर ये बीच में टोक दिए यार, ये पता नहीं कितनी बार अपने आप को दो बात का साबित करेंगे। जवाब ना चाहिए तो दे रहे जवाब, तो आप अपने टाइम में दीजिएगा ना, जब आपका टाइम आता है तब तो आप दाएं बाएं की बात करने लगते हैं। अब मेरे टाइम में तो बोलने दीजिए मुझे। हम दे रहे हैं, आपसे वही बात की गई थी कि आप जवाब दिए, आप अरे भाई पहले मेरा टाइम तो हो जाए ना, 1 मिनट हम बोल लें, फिर आप आराम से बोलिएगा, फोन नहीं काटेंगे इंशाल्लाह, आप परेशान ना होइए। इन्होंने कहा कि हमको जाहिल, इन्होंने किस हैसियत से कहा, तो भाई इनको शायद पता नहीं है, इल्म के अंदर कमी है कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, इसके ऊपर इजमा है, और जो इजमा को ना माने उसका मेरे भाई ईमान का फैसला आप खुद कर लो। इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुकल्लिद होता है वो आलिम नहीं होता, वो जाहिल होता है। अरे भाई ये देखिए यार, ये भाई इनका जिन जाग गया लग रहा है भाई, अब ये बात नहीं कर पाएंगे, कोई किताब नहीं, अब ये हार चुके हैं, जाहिल आदमी कोई किताब नहीं, अब ये हार चुके हैं भाई, अब इनका जिन जाग गया। सवाल जिसका जवाब दे रहे हैं हम, आप जो पूछे उसका जवाब हम दे रहे हैं, हम तो बोल। अरे तो अपने टाइम में दीजिएगा ना, मेरे टाइम में क्यों बोल रहे हो प्यारे भाई, ये तो नाइंसाफी है ना। चलिए बोलिए, चलिए बोलिए। इन्होंने मुझसे पूछा था कि जब मैंने इनसे कहा था कि अगर आपने मेरे सवालों का भाई वो जवाब ना दिया अपने टर्न में तो आप जाहिल साबित हो जाओगे, तो इन्होंने फौरन पूछा कि आपने हमको जाहिल कौन सी बुनियाद पे कहा है, तो मैंने अपनी अकल से जाहिल नहीं कहा है, बल्कि इस बात पे इजमा है कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है। इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुकल्लिद होता है वो आलिम नहीं होता, वो जाहिल होता है, और इस बात पर सबका इत्तेफाक है। तो जो मुकल्लिद होता है वो इजमाई जाहिल है। अब अगर आप इजमा को नहीं मानते तो बात अलग है। दूसरी चीज ये है कि कौन सा इजमा है आपको, आप पूरी दुनिया में 70% लोग इमाम आजम ठीक है हनफी को फॉलो करने वाला है, ठीक है, हनफी को 70% लोग ठीक है हनफी को। भाई हमारे भारत में 80% लोग भाई वो मूर्तियों की भाई वो पूजा करते हैं, भाई वो नॉन मुस्लिम है, मंदिरों में जाते हैं, तो तादाद से क्या आप इजमा साबित कर लोगे? तादाद से कैसे नहीं होगा, कैसे तादाद से इजमा साबित कर लोगे? उस चीज को बोला जाता है कि हर फिरके के लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, चाहे अहले हदीस। ये देखिए, ये देखा, इनको इजमा की तारीख भी नहीं पता है कि इजमा कहाँ पे होता है, कौन लोग इजमा का फैसला करते हैं, इनको कुछ नहीं पता, इससे इनकी अकल साबित होती है। देवबंदी इजमा कर सकते, आप पहले ये बोलिए ना कि बरेलवी और देवबंदी का इजमा मेरे भाई उसको कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं होगी, और जिस मसले पे तमाम मेरे भाई अहले सुन्नत के अहले इल्म इत्तेफाक कर लेते हैं वो इजमाई मसला हो जाता है। जैसे भैंस खाना हलाल है तो ये इजमा से साबित है। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सबके अहले इल्म ने इस चीज पे इजमा कर लिया है कि भैंस खाना हलाल है, तो ये इजमा से साबित हो गया। अच्छा क्या, चलिए भाई एक लाइन हम बोल लें फिर आपका टाइम चालू हो जाएगा। मैं इजमा कर लिया, अच्छा बताइए कि देवबंदी बरेलवी कहाँ इजमा किया कि मुकल्लिद जो होता है वो जाहिल होता है? देखिए देवबंदी बरेलवियों का तो एक साथ कभी किसी चीज पे इजमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई जो देवबंदी हैं अगर उनके पीछे बरेलवी नमाज पढ़ लेता है तो उसका निकाह टूट जाता है, उसकी बीवी हराम हो जाती है, तो वो देवबंदियों का इजमा कहाँ से मानेगा? तो बरेलवी देवबंदी का तो इजमा बिल्कुल झूठा, फेक है, उसकी कोई मेरे भाई दीन इस्लाम में हकीकत नहीं है। इजमा होता है अहले इल्म का, जब अहले इल्म किसी मसले पे इकट्ठा हो जाए उसको इजमा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो अहले इल्म है, आप उस चीज में देवबंदी बरेलवी को अहले इल्म समझ रहे हो और इस चीज में अहले इल्म नहीं समझ रहे, ऐसा क्यों? भाई आपके वहाँ जो इजमा होता है वो चाय के होटल पे होता है ना, कि हाँ 20 रकात तरावी पे इजमा हो गया, पता नहीं कहाँ पे कब इजमा हो गया। इजमा की कोई दलील होती है कि बस कहीं ऐसे हवा में इजमा हो जाता है? अरे भाई मेरे अभी आप जिस तरह बोले इजमा हो सकता है। अबे फरहान भाई देखिए यार, अभी अच्छे से बात हो रही थी, एक मिनट का टाइम था, इनकी बात हमारे समझ में आ रही थी, मेरे बात इनके समझ में आ रही थी, अब ये फिर से बोलने लगे।
دیکھیے ریحان بھائی آپ کا جو سوال کیا گیا آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں, آپ گھوم پھر کے کہیں اور. اصل میں ان کے ساتھ پریشانی کیا ہے, ان کو جب پورا ٹائم ملتا ہے تو یہ اپنے ٹائم میں میرے بھائی دائیں بائیں کی باتیں کرتے ہیں, اور جب ہم اپنے ٹائم میں بالکل مین مدعے کی بات کرتے ہیں تو ان کا جن جاگ جاتا ہے. ارے بھائی اپنے ٹائم میں بولا کرو نا, تم کو پوری بولنے کی چھوٹ ہے. ہاں بھائی آپ کا ٹائم پیریڈ 1 منٹ کا, اس میں آپ کو بولیے آپ. اچھا وہ بیچ میں پھر کیوں ٹوکتے ہیں, تو وہ بھی کتنے بار ٹوکے ہیں بیچ میں؟ میں نے ابھی تک آپ کو نہیں ٹوکا. مجھے کچھ کہنا ہوتا ہے تو میں بہت ہی پیار سے بھائی میں جو جج ہے جج سے کہتا ہوں. ٹوکنا مطلب آپ چاہے فرحان بھائی کو بولیے چاہے ہم کو بولیے, بیچ میں ٹوکے نا آپ. تو آپ کا تو ٹائم اتنا ہی رہتا ہے نا, آپ کا ٹائم تو بھائی وہ نہیں کھاتے ہیں نا ہم. دونوں بھائی سے گزارش ہے کہ دونوں کا ٹائم پیریڈ فکس کیا گیا ہے 1 منٹ کا, اصول طے کیا گیا ہے. آپ یہ بتائیے, سنیے ہم چلیے آپ بولیے. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں, چلیے ٹھیک ہے, ایک لائن اپنی بھائی میں بول کے بھائی کو ٹائم دے رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر سے آپ لوگ دیکھیے گا کہ یہ اپنے ٹائم میں سوال سے بھاگیں گے. جب سے ہمارے بریلوی بھائی ٹھیک ہے ریحان بھائی پیدا ہوئے ہیں, تب سے لے کے آج تک ان کی زندگی میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا کہ اس کا حل نہ تو ان کو قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا, اور ان کو کسی حنفی عالم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کو فتویٰ بتا دیا, اور اس فتوے کی بھائی تقلید کرنا ان کے اوپر واجب ہو گئی. وہ مسئلہ پیش کر دیں, ان کا میرے بھائی جو ٹائم ہے چالو ہوتا ہے. اب بولیے آپ. قرآن میں ایک آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 204. اچھا قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اب اس آیت کے اگر ہم لوگ نماز میں پڑھے تو اگر ظاہری قرأت ہو رہا ہے اور شرعی قرأت ہو رہا ہے, یعنی اگر کوئی قرأت کر رہا ہے بول کے, اس سمے اگر کوئی شخص اگر قرأت کرتا ہے, قرأت کر رہا ہے, جیسے آپ لوگ میں ہوتا ہے کہ امام بھی قرأت کر رہا ہے تو مقتدی کو بھی قرأت کرنا ہوگا, اس کے فاتحہ پڑھنا ہوگا. تو اب یہ آیت اس میں کہاں سے آ جائے گا؟ ٹھیک ہے, یہ مسئلہ جو ہے, یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو فقہ حنفی ہے ان کے تاکیدوں کے نزدیک رد المختار ہو گیا. تو یہ سب میں یہ آیا ہے وہ مسئلہ لکھے کہ قرآن میں جب ظاہری قرأت کرا جائے, امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو, کیونکہ یہ دلیل ہے کہ امام کا قرأت مقتدی کا قرأت ہے, اور ظاہری قرأت میں بھی اور شرعی قرأت میں بھی. ٹھیک ہے, یہ سب ایسے بہت سے دلائل جو قرآن اور حدیث میں دونوں میں یہ معنی ملیں گے. ریحان بھائی بھائی نے پوچھا آپ کے پاس میں ایسا کون سا مسئلہ آیا, ہم اسی کے بارے میں بول رہے ہیں, ہم اسی کے بارے میں پوچھ رہے بھائی. ارے بھائی میرے اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا, ہم اسی کے بارے میں ان سے پوچھ رہے ہیں. ہم کیا بول رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے اور احادیث بھی ہے. احادیث یہ ہے کہ ابن ماجہ کی جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو, تو امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو. ایک حدیث ہے کہ امام کا قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, تو بتائیے یہ سب ہے. اب اس مسئلے پہ اختلاف ہوا, ظاہر کی بات ہے اسی امام کو فالو کرنا ہوگا. اور بہت سارا حدیث ہے یہ بھی ہے, اور بھی بہت سارے حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ امام کے پیچھے قرأت کرنا ہے. تو اب جب یہ دو طرح کا حدیث آ گیا, قرآن بول رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا ہے, قرآن بول رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو, اور ایک حدیث ہے کہ امام کے پیچھے تم خاموش رہو. ارے بھائی پورا 2 منٹ انہوں نے بولا ہے, 2 منٹ. ٹھیک ہے ریحان بھائی اب آپ کا ٹائم ہو گیا, آپ کو بھائی دیکھیے پورا 2 منٹ بھائی انہوں نے بولا ہے, اور میں نے بیچ میں بیچ میں بولنا نہیں چاہیے تھا کہ ہو گیا ٹائم, آپ بولے کیوں نہیں, بولنا نہیں چاہیے. ارے کوئی دقت نہیں, ٹھیک ہے بھائی, ہماری عادت ہے اگر کوئی بھائی اپنی بات کو بتا رہا ہے تو پوری ہونے کا اس کو پورا ٹائم دیتے ہیں. دیکھیے بھائی میں نے ان سے کیا میرے بھائی پوچھا تھا کہ جب سے یہ پیدا ہوئے تب سے لے کے آج تک ایسا کون سا مسئلہ پیش آیا جس کا میرے بھائی ثبوت نہ تو ان کو میرے بھائی اللہ کے کلام میں ملا نہ اللہ کے نبی کے فرمان میں ملا, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقلید ہے انہوں نے اپنے اوپر واجب کر لی. اب یہ بیچارے بالکل تھک ہار کے لے کے آئے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے اوپر. تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے اوپر الحمدللہ قرآن کی جو آیت ہے وہ پہلے سے موجود ہے, اور اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے وہ پہلے سے موجود ہے. تو انہوں نے میرے بھیا کہاں کب کیسے تقلید کر لی, یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں کہ ہم نے تم کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا. تو وہ 7 آیتیں کون سی ہیں, وہ ہے سورہ الفاتحہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے
चैप्टर का नाम है किताबुल अजान और हदीस का नंबर है 756, ला सलात लिमन लम यकरा भी फातिहल किताब, और उस शख्स की नमाजी नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। अब इनका सवाल ये है कि इमाम के पीछे क्या मसला है, तो जामिद तो भाई यही हदीस, ये एक छोटा सा टुकड़ा है, ये पूरी हदीस आती है जामिद तिरमिजी में और हदीस का नंबर है 311। उसमें आता है उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम एक बार अल्लाह के नबी के साथ सुबह की नमाज पढ़ रहे होते हैं, फज्र की यानी कि जहरी नमाज, और अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान पढ़ना भारी हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते हैं तो हमसे पूछते हैं क्या तुम मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो, तो सहाबा फरमाते हैं कि हाँ अल्लाह के रसूल, जो जो आप पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पीछे कुछ मत पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के, क्योंकि जो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं होती। अब बताइए, बिल्कुल सही हदीस है, अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं और तमाम हनफी लोग मानते हैं कि उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के कायल थे। अब जो इन्होंने आयत पेश की, आयत क्या पेश की, इन्होंने आयत पेश की कुरान की सूरह अल आराफ की आयत नंबर 204 कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। ये जो आयत है ये बीच में से उठाई हुई है। अगली जो आयत है आयत नंबर 205, उसको ये मेरे भाई बेचारे हनफी लोग खा गए। इनका ईमान तो ऐसा है कि बाज आयतों पे ईमान लाते हैं, बाज आयतों को छोड़ देते हैं। सूरह अल आराफ की आयत नंबर 204 तो पढ़ दी, 205 कौन मेरे भाई कोई पड़ोसी आके पढ़ेगा। 205 में आता है कि और अपने रब को याद करो अपने दिल में सुबह व शाम के वक्तों में डरते हुए और हल्की आवाज के साथ अल्लाह को याद किया करो। तो हम खुद इमाम के पीछे जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो बिल्कुल हल्की आवाज से पढ़ते हैं सुबह और शाम, और अपने अल्लाह को याद करते हैं अपने दिल में। और इमाम अबू हुरैरा ठीक है रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका भी फतवा है कि इमाम के पीछे अगर हो तो सूरह फातिहा अपने दिल में पढ़ो। और अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहा है सूरह अल आराफ की आयत नंबर 205 में कि और अपने रब को ठीक है अपने दिल में डरते हुए बिल्कुल हल्की आवाज से तुम लोग याद करो सुबह और शाम। तो याली आयत को काहे खा गए। और ये सूरह अल आराफ की आयत नंबर 204, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो, ये इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ने के लिए नाजिल ही नहीं हुई थी, बल्कि जो मक्का के जो मेरे भाई काफिर थे, मुशरिक थे, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भाई लोगों को बताते थे कुरान तो वो शोरगुल करना लगते थे। उन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि अब अगर अल्लाह के नबी आएंगे और तुम लोग के सामने अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो तुम लोग खूब शोरगुल करना, तो जो मोहम्मद उनकी आवाज कोई सुन नहीं पाएगा और हम लोग बच जाएंगे। तो अल्लाह ताला उनके रद में कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। इमाम के पीछे सूरह फातिहा जो नहीं पढ़ता उसकी तो नमाज ही नहीं होती, यानी कि तमाम हनफियों की नमाज नहीं हो रही है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप अरे भाई मेरे आखिरी मतलब लास्ट चल रहा है, लास्ट बस में आप क्लियर करके बात को खत्म कर दिए, फिनिश कर दिए, तो टाइम भी हो चुका है, अजान हो चुकी है नमाज से। अच्छा ठीक है, अजान हो चुकी है। तो भाई आप मेरे अभी भी आपके पास टाइम है, आप इतना बता दीजिए कौन से मसाइल में जो ना आपको कुरान से मिला ना मेरे भाई हदीस से मिला, उसमें कब आपने कैसे तकलीफ की वो बताइए। अच्छा आप जो बोल रहे हैं मतलब 70% लोग जो उम्मत है क्योंकि हनफी जो फॉलो करे वो सब जाहिल है। देखिए अभी आपने क्या कहा था, देखिए अब मेरे भाई झूठ ना बोलिए, अभी आपने कहा था कि हम तकलीफ वो सारे मसाइल में हम नहीं करते, कुछ मसाइल में करते हैं। यानी कि मसाइल दो टाइप के होते हैं, मसाइल मनसूसा, मसाइल गैर मनसूसा। तो जो नमाज है माज़अल्लाह भाई नमाज पढ़ना तो फर्ज है, ये मसाइले गैर मनसूसा में आती नहीं है। तो आपने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने में तकलीफ कैसे कर ली। तो हुक्म है कि नमाज पढ़ो मगर सलात पढ़ो, मगर ये जो मसाइल आएंगे वो कहाँ से, कुरान में तो पूरा साफ तौर पे नहीं दिया कि 4 रकात पढ़ना है। ये तो नहीं बोला कि हर मसले का पूरा साथ साथ, उसके लिए तो हदीस चाहिए ना, और हदीस दोनों है। हदीस ये भी है कि किरात करना है और किरात नहीं करना है। तो जब कुरान का आयत आ गया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोश रहो, तो ये तो नमाज में भी दाखिल होगा। अब कौन एंगल से बोल रहे हैं। माज़अल्लाह, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ में नहीं आया
اور انگریزوں کے دور میں جو حنفی مقلد بریلوی دیوبندی ہے ان کے سمجھ آ گیا؟ ایک منٹ آپ جو بول رہے ہیں کہ قرآن کا جو تفسیر ہے وہ صرف اسی کانٹیکسٹ میں لیا جا سکتا ہے. قرآن تو ہر مسئلے کا ہے نا. آپ بولیے کہ صرف اسی مسئلے کا یہ تفسیر اس جگہ بتایا گیا تو اسی بھائی قرآن کو ویسے سمجھیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ہے. اپنی عقل سے تھوڑی نہ سمجھ لیں گے قرآن کو. اچھا سن لیجیے ایک بات بتائیے. آپ جو یہ بتائیں سن لیجیے. فرحان بھائی سے میرا ایک بات ہوا تھا سگریٹ کے معاملے سے. ٹھیک ہے, آپ جو یہ بات رکھیں نا ذہن میں رکھیے سگریٹ کے معاملے سے بات. آپ ایک کام کیجیے, ریحان بھائی کا نمبر ہم کو دے دیجیے, ہم ڈائریکٹ فون کر لیتے ریحان بھائی کو. ٹھیک ہے آپ کے نمبر واٹس ایپ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہاں بھائی بہت اچھا لگا آپ دونوں سے بات کر کے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم نے کچھ زیادہ بول دیا ہو تو معافی چاہتے ہیں. ہمارا مقصد خالی علمی بحث کرنا تھا. اگر ہماری میرے بھائی کوئی بات سے آپ لوگ کو ٹھیس پہنچی ہو تو اس کے لیے اللہ بھی معاف کرے, آپ لوگ بھی معاف کریں. ٹھیک ہے, چلیے اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 کال کریے گا. ہاں ٹھیک ہے, ایک کام کیجیے فرحان بھائی, آپ یہ ان کو ہمارا نمبر آپ دے دیجیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. اوکے, السلام علیکم.